Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. आर्डर 2020 हुकूमत पाकिस्तान जारी नहीं कर सकती। आर्डर 2020 जारी करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के साथ लड़ेगी, वकील खड़ा करेंगे, हम वहां पे लड़ेंगे, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे कि आर्डर 2020 को जारी होने से पहले हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके इजाजत लेनी है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी, हम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, मुकाबला उधर जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ने का मुकाबला हम जरूर करेंगे। उसके बाद हम अवाम के पास जाएंगे, हम अपने अवाम के पास जाके उनसे सवाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक उम्मीद है, एक लोगों की आखिरी आस है, शायद उधर हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त मुस्तरद हो, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मौकफ तस्लीम हो, ये एक उम्मीद है। सरताज अजीज साहब की कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो मुस्लिम लीग नून की थी। पीपल्स पार्टी ने सरताज अजीज कमेटी की रिपोर्ट को सपोर्ट किया, हमने उसके हक में बोला। मुस्लिम लीग नून के यहां की लोकल लीडरशिप ने सरताज अजीज के इस रिपोर्ट के खिलाफ बोला। हम अपनी राय तब्दील नहीं करते। अगर हमारे मुखालिफिन अपनी राय तब्दील करते हैं, मुनाफिकत करते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? नवाज शरीफ देना भी चाहता था, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा देना चाहता था, लेकिन अबूरी सूबे का जो प्लान था उसको नाकाम करने में हफीजुर रहमान ने किरदार अदा किया। किसके इशारे पे किया वो कुछ दिनों में शायद आपको बताएगा, कब क्यों इस्तेमाल हुआ वो भी बताएगा। अब वो हफीजुर रहमान बताने की कैफियत में आ चुका है, अब वो बताएगा। तो वो सरताज अजीज कमेटी की रिपोर्ट को हमने सपोर्ट किया, हफीजुर रहमान से मिलने की कोशिश की, उसको मदद करने की कोशिश की। वो खुद उसका मुखालिफ किसी ने उसको बनवाया था, आज एक्सपोज हुआ है। तो इसमें हफीजुर रहमान से ये सवाल करें, हमें तो हमसे ना करें। वकला ने आपको चार इख्तियारात लाए हैं, उन 4 इख्तियारात को वापस ले जाने के लिए ये मीटिंगें होती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट्स पे कहा। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने की, और गिलगित बल्तिस्तान को जब तक अबूरी सूबा में नहीं मिलता है तब तक जुडिशियल आर्डर के जरिए चलाओ का। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एक आजाद अदलिया, एक गिलगित बल्तिस्तान की ताकतवर इंतजामिया और एक ताकतवर सियासी निजाम चाहिए। वो ताकतवर सियासी निजाम देने में, गिलगित बल्तिस्तान के दाखिली तौर पर खुद मुख्तारी देने में, या यहाँ के लोगों के ऊपर एतमाद करने में हुकूमत पाकिस्तान का क्या नुकसान है? इससे मसला कश्मीर क्यों मुतासिर होता है? हम हुकूमत पाकिस्तान से बगावत करने वाले वो लोग भी नहीं, हमारा ये सवाल नहीं है। हम पाकिस्तान के निजाम के अंदर रह के अपने हकूक लेने की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं है? हम इस सिस्टम के अंदर रहने की हम गिला कर रहे हैं, हम उनको एहसास दिला रहे हैं कि आप कुछ भी देने की पोजीशन में नहीं है, तो रोजाना मीटिंगें बुला के हमारी तजलील करना छोड़ दो। अवाम में 2016 से हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ 2016 से हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को जो शऊर देना था दिए। हम शऊर के लोग उसके ऊपर काम करते हैं। हम में हुक्मरानी के लिए सियासत नहीं करते, हम में ओहदों के लिए सियासत नहीं करते। अगर हम ओहदों के लिए सियासत कर रहे होते तो आपकी तरफ मैं भी पीटीआई में जा चुका होता। बेचता हूं पीटीआई पे, मैं पीपल्स पार्टी में हूं, मैं चाहे इसमें हार जाऊं चाहे मर जाऊं इसी में हूं। इसको कहते हैं सियासत। 1972 में पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान के हकूक के हवाले से वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के जहन में सूबाई स्टेटस का जो सवाल पैदा हुआ, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से कोई मुतालिबा नहीं था। ये सवाल भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पैदा किया। 72 से कबल 2 दफा गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के हवाले से कमेटियां बनी। उन कमेटियों ने यह फैसला किया, पहले जब कमेटी बनी तो उसने कहा कि हम इस गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पुख्तनख्वा के साथ इसको जम करेंगे, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा के साथ जम करने में जो रुकावट पेश आई वो यूएनसीआईपी के रेजोल्यूशंस आड़े आ गए, जिसकी वजह से खैबर पुख्तनख्वा के साथ जम होने वाला सिलसिला खत्म हो गया।
اس کے بعد بھی ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر سے ضم کیا جائے. تو آزاد کشمیر سے ضم کرنے کے لیے بھی جب کمیٹی نے اپنا کام کیا تو بات یہ آ گئی کہ اگر گلگت بلتستان کے تمام علاقوں کو متنازع تسلیم کیا جاتا ہے تو اس صورت میں پاکستان کی متنازع حدود جو ہیں وہ چائنا کے بارڈر تک جائیں گے. اور ایک خدشے کا اظہار کیا گیا کہ اگر گلگت بلتستان پورے کو متنازع تسلیم کرے گورنمنٹ آف پاکستان تو اس صورت میں پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو ہمسائے گیری کا رشتہ ہے یہ ختم ہونے کا خدشہ ہے. UNCRP ریزولوشنز کی بنیاد پر گلگت بلتستان کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کرنے میں بھی رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا. یہ 1972 سے پہلے کی 2 کمیٹیاں تھیں جنہوں نے یہ ڈیلیبریشن کرنے کے بعد حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. 1972 میں جب کمیٹی بنی تو اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ گلگت بلتستان کو 10 سالوں کے بعد پاکستان کے آئین میں شامل کریں گے اور پاکستان کا صوبہ بنائیں گے. وہ 10 سال گزر گئے, گلگت بلتستان صوبہ نہیں بنا. فیصلہ کیا ہوا اتنے بڑی کمیٹی کے اجلاس میں؟ پرائم منسٹر نے جس کو ہیڈ کیا 5 باتیں ہوئی ہیں. گلگت بلتستان کا مسئلہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کرنے میں کیا کباہت ہے, کیا رکاوٹ ہے, کیا ایشوز ہیں, ہمیں بتایا جائے کہ کیا مسائل ہیں کہ وہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس گورننس آرڈر میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا ہوگا, اب اس اختیار کو واپس لینے کا فیصلہ ہوا. ایک دوسرا, نیشنل سیکیورٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اختیار سماعت جو سپریم کورٹ نے دیا تھا, گلگت بلتستان کے عوام کو اختیار سماعت دیا تھا, یا گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حق دیا تھا کہ وہ اپنے گریونس کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان جا سکتے ہیں. اس اختیار پہ یہ نالا ہیں, یہ معترض ہیں. جو گلگت بلتستان کی اسمبلی کو قانون سازی کے اختیارات زیادہ ملے ہیں اس پہ وفاقی حکومت معترض ہے. اور جو پریمبل کے اندر گلگت بلتستان کو وقت آنے پہ عبوری صوبہ بنانے کی کمٹمنٹ تھی, اس کو ختم کرنے کا مطلب جو آرڈر کے اندر تھی یا سپریم کورٹ کے حکم کے اندر جو موجود ہے یہ اس کو واپس لینا چاہتا. لاسٹلی وہ گلگت بلتستان کے اندر ججوں کی تقرری کے لیے کمیشن کا ذکر تھا. اس کمیشن کے ذریعے سے ججوں کی تقرری سے وفاقی حکومت معترض ہے. گلگت بلتستان کا کوئی بھی ادارہ گلگت بلتستان کا سن آف سائل ہیڈ نہیں کر سکتا. یہ انریٹن پالیسی ہے, یہ انریٹن پالیسی ہے حکومت پاکستان کی. اگر یہ سارے نہیں کر سکتے تو یہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کو بھی ایمنڈ کریں, ہم اعتراض اس پہ بھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہم کر نہیں سکتے, ہم کر نہیں سکتے, ہماری طاقت نہیں, ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم مظلومیت کے آخری درجے پہ, ہم مظلومیت کے اس سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. ہمارے اندر وہ سکت ہی نہیں ہے. ہم راجگی میں رہے, بیوروکریسی سیٹ اپ میں رہے, اس کے بعد اس وقت ڈیموکریٹک جبر میں. ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ اپنی دل کی بات کرنے سے قاصر ہیں. تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ اختیار بھی واپس لے لیں, یہ صوبائی اسمبلی کو جو اختیار دیا اس کو بھی واپس لے لیں, تاکہ ہمیں صرف یہ کام دکھایا جائے. ہم نئی کا کام کر سکتے ہیں, بنگی کا کام کر سکتے ہیں, چوکیداری کا کام کر سکتے ہیں, مطلب ہم مقبری کا کام کرتے. میں وکیل ہوں, میں گلگت بلتستان کا ٹاپ کا وکیل ہوں. میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں پچھلے 2 سال سے پریکٹس نہیں کر سکتا ہوں. میں 2 سال سے پریکٹس نہیں کر رہا ہوں. میں پریکٹس کرنے سے قاصر ہوں, اپنے علاقے میں وکالت کرنے سے قاصر ہوں. ہمارے لوگ گلگت بلتستان میں کاروبار کرنے سے قاصر ہیں, ہمارے لوگ گلگت بلتستان میں ملازمت کرنے سے قاصر ہیں. ہمارے ساتھ وہ درجے کا سلوک نہیں ہوتا جو ہمارے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. ہم جائیں تو کہاں جائیں, ہم کریں تو کیا کریں.
ایک بات ہے ہمارے پاس، ایک چیز، اب ایک چیز کے لیے ہم اپنی جان دیں گے، ایک چیز کے، باقی چیزوں پہ ہم نہیں لڑ سکتے، یہ ہمارا اعلان ہے، لیکن ہم اپنے وسائل کے تحفظ میں لڑیں گے، ہم اپنے زمینوں کے تحفظ میں لڑیں گے، ہم اپنے پانی کے تحفظ کے لیے لڑیں گے، ہم اپنے معدنیات کے تحفظ کے لیے لڑیں گے، ہم گلگت بلتستان کے ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑیں گے۔ وہ لڑنا ہمارا حق ہے، اس پہ ہم ضرور لڑیں گے، جس چیز پہ لڑنا ہمارا حق ہے اس پہ ہم ضرور لڑیں گے، لیکن حق حاکمیت پہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ ہمیں پتہ ہے جس دن ہم حق حاکمیت پہ لڑنا شروع کریں گے اس دن ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹس جاری ہوں گے۔ ہم نے حق حاکمیت آپ کو سرنڈر کیا، آپ تحصیلدار بھی ادھر سے لائیں، پٹواری بھی ادھر سے لائیں، سارے عہدے آپ کو مبارک، آپ کو مبارک ہو سارے عہدے۔ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم تماشا دیکھیں گے۔ ہمارے پاس اب ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے معاشی، ان کے نیچرل ریسورسز کے تحفظ کی ہم نے قسم کھائی ہے، اس کے لیے چاہے ہماری جان جائے وہ ہم ضرور کریں گے، کیونکہ حق کے حاکمیت پہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمیں آئی جی پی لوکل گلگت بلتستان کا دے دو تو اس وقت مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ چیف سیکرٹری لوکل دے دو تو مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ سپریم کورٹ اب گلگت بلتستان کا جج مقامی بناؤ تو مسئلہ کشمیر متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنے سے قاصر ہیں۔ انتخابات میں کوئی انٹرسٹ رہا نہیں، مطلب آپ نے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کو لا کے کرنا کیا نہیں، پروسیس ہو کے اس کے نتیجہ کیا ہے، اس میں تو ہم ترمیم کرو کہتے ہیں، وہ بھی کسی اور کو دے دو۔ 70 سالوں سے سٹیٹس کو ہے، 70 سالوں سے سٹیٹس کو۔ کاش ہمیں بھی کوئی طاقتور لیڈر پاکستان کو میسر ہوتا جو گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پاکستان کے بابت کوئی غیرت مندانہ فیصلہ کرتا، تاکہ دنیا کے اندر جا کے ہم اپنا سر اٹھا کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ خوفزدہ لیڈرشپ، یہ کمزور قیادت جو پاکستان کو نصیب ہوئی ہے، اس سے گلگت بلتستان کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہو سکتا۔